بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز روزے میں خواتین سے متعلق مسائل پیش کیے جائیں گے۔ بغور سماعت فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 1، عورت کے لیے حیض و نفاس کے دوران روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حیض ماہواری کو کہا جاتا ہے، اور نفاس عورت کی ڈلیوری کے بعد جو حالت ہوتی ہے اور خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ جب تک عورت کی یہ دونوں حالتیں ہیں یہ ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان حالات میں عورت کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ پاک ہو جانے کے بعد رمضان کا مہینہ ابھی باقی ہے تو رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دے، اور جو روزے ناپاکی اور حیض و نفاس کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں بعد میں قضا کر لے۔ البتہ نماز معاف ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر عورت ماہواری کی حالت میں تھی کہ رمضان کے دن میں پاک ہو گئی، یعنی عورت کو ماہواری جاری تھی، رمضان کا مہینہ تھا، دن میں عورت کو ماہواری بند ہو گئی اور عورت پاک ہو چکی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب سورج غروب ہونے تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ روزے داروں کے مانند رہنا لازم ہوگا، اور اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنا ہوگا، اور یہ کھانے پینے سے رکنا رمضان کے احترام کی وجہ سے ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر عورت رمضان کے مہینے میں پاک تھی اور روزے کی حالت میں تھی کہ اتنے میں خون آنا شروع ہو گیا، ماہواری شروع ہو گئی، تو روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا۔ اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہو جائے گی، البتہ دوسروں کے سامنے نہ کھائے، اس لیے کہ رمضان کا احترام بھی ہے اور دوسرے روزے داروں کو تکلیف سے بچانا بھی ہے۔ ہاں البتہ اس دن کے روزے کی قضا اس عورت کے لیے لازم ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کے ساتھ وہ اس روزے کی بھی قضا کر لے گی۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان کے مہینے میں کچھ عورتیں حیض یعنی ماہواری روکنے والی دوائیں کھاتی ہیں، یعنی ایسی دواؤں کا استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ماہواری بند ہو جاتی ہے، اور عورتیں اس لیے کرتی ہیں تاکہ روزے رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ حیض روکنے والی دواؤں کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ حالت حیض میں روزہ نہ رکھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور ان دواؤں کے استعمال سے عورت کی صحت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، اس لیے ایسی دواؤں سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی عورت نے ایسی دوا کا استعمال کیا اور ماہواری بند ہو گئی تو لہٰذا وہ عورت تو پاک ہے اور اس کے اوپر روزے فرض ہیں، اس کو روزے رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز تو ہے، لیکن رمضان کا احترام کریں، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھریں۔ اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے، حاملہ یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ روزہ رکھنے میں یا وہ روزے کی حالت میں ہے، روزے کو باقی رکھنے میں اپنے بچے کے لیے نقصان سمجھ رہی ہے، یعنی وہ روزہ رکھنے میں بھی نقصان سمجھ رہی ہے یا روزے کی حالت میں ہے، اب سارا دن وہ روزے میں گزارے گی تو اس کے بچے کو پیٹ میں نقصان پہنچے گا یا خود اس عورت کو نقصان پہنچے گا، تو ڈاکٹروں سے مشورہ کے بعد اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یا رکھا ہوا روزہ توڑ دینا جائز ہے، البتہ بعد میں وہ قضا کر لے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ حمل چیک کرانے کی صورت میں اگر لیڈی ڈاکٹر خشک دستانے پہن کر یا خشک انگلی داخل کر کے معائنہ کرتی ہے، حمل چیک کرنے کے لیے
لیڈی ڈاکٹر خشک کہتے ہیں سوکھے دستانے جس کے اوپر کوئی چیز نہ لگی ہو، یا سوکھی انگلی داخل کر کے عورت کا معائنہ کر رہی ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ دستانہ یا اس کا ہاتھ یا اس کی انگلیاں گیلی ہوں، تر بھیگی ہوئی ہوں، یا اس کے اوپر دوا وغیرہ لگی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ انگلی شرمگاہ میں داخل کرتے ہی، یا وہ عورت داخل کرتی ہے لیڈی ڈاکٹر، یا اسی طرح ایک شکل یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے خشک دستانہ یا خشک انگلی داخل کی، اس کے بعد وہ انگلی یا وہ دستانہ تر ہو گیا، گیلا ہو گیا، پھر اسی کے ساتھ اس نے دوبارہ جو ہے داخل کیا، تو ایسی صورت میں اگر وہ حمل والی عورت روزے سے ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، اگر بچے کی ولادت اور پیدائش کے بعد ماں کمزور ہو گئی، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کر لے، اور اگر کمزوری اس میں اتنی آ گئی کہ اب قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ فدیے کی تفصیل کے سلسلے میں اس سے پہلے والی قسط دیکھ لیں، ہم نے اس سے پہلے فدیے کے مسائل کو کسی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جو سامعین اسے دیکھ لیں اور فدیے کی تفصیلات معلوم کر لیں۔ اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے یا اپنے بارے میں روزہ رکھنے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، یا رکھا ہوا روزہ توڑنا بھی جائز ہے۔ یعنی دودھ پلانے والی عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اگر اپنا روزہ جاری رکھوں گی یا باقی رکھوں گی تو ایسی صورت میں اس کی جان کو یا دودھ پلانے والے بچے کو نقصان ہے، تو وہ روزے کو توڑ بھی سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا کر لیں، کفارہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اسی وقت اپنا روزہ توڑ سکتی ہے جبکہ دودھ پلانے کا متبادل انتظام نہ ہو۔ اگر سمجھ لیجئے کہ متبادل انتظام ہے اور دوسرے طریقے سے بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل الحمدللہ بہت سارے انتظامات ہیں، تو اس انداز سے بچے کو دودھ پلا دیا جائے اور عورت جو ہے روزہ رکھ لے۔ اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رحم میں بسا اوقات کسی ضرورت کی وجہ سے ربڑ کا چھلا چڑھانا پڑتا ہے۔ رحم یعنی بچے دانی کے اوپر، عورت کی بچے دانی کے اوپر ربڑ کا چھلا جو چڑھاتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کی بچے دانی پر اس طرح ربڑ کا چھلا چڑھا دیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں وہ قضا کر لے، کفارہ تو نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ رحم کے اوپر چھلا جو ہے رات میں چڑھایا جائے اور دن میں روزے کی حالت میں بدن کے اندر وہ موجود رہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے روزے کے دوران شرمگاہ کے اندر دوا ڈالی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ مرد اور عورتوں کے سلسلے میں اس مسئلے میں تھوڑا فرق ہے۔ مرد کے جو مسائل ہیں اس سے پہلے ہم نے روزے میں طبی مسائل کے عنوان پر ہم نے بیان کر دیا ہے کہ مرد کی شرمگاہ میں اگر دوا وغیرہ ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فاسد نہیں ہوگا، اس کی وجہ بھی ہم نے وہاں پر بیان کیا ہے، لیکن عورت کے شرمگاہ میں اگر دوا ڈالی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مرد کی شرمگاہ میں دوا ڈالنے سے وہ دوا پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے، اور عورت کی شرمگاہ میں دوا ڈالنے سے وہ پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے روزے کی حالت میں اپنی شرمگاہ میں تر انگلی داخل کی، یعنی ایسی انگلی جس کے اوپر کوئی دوا یا کوئی چیز لگی ہوئی تھی، تر انگلی داخل کی، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر عورت نے روزے کی حالت میں تر انگلی نہیں، خشک انگلی داخل کی، اس انگلی پر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں تھی، داخل کیا، پھر اس کے بعد اسے نکالا، تو اس حد تک تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسی انگلی کو، یعنی اسی تر انگلی کو دوبارہ اندر داخل کیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف جو ہے قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔
اسی طرح ایک مسئلہ عورتوں کے سلسلے میں یہ ہے، روزے کی حالت میں دن میں عورت کو اپنی شرمگاہ کی فرج خارج پر دوا لگانا جائز ہے؟ یعنی عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، علماء اور فقہاء نے اس کی دو قسمیں یا دو شکلیں بیان فرمائی ہے، ایک فرج داخل ہے، ایک فرج خارج ہے۔ فرج خارج جو شرمگاہ کا باہر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر دوا لگانا جائز ہے۔ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں کسی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے دوا لگا رہی ہے روزے کی حالت میں باہر کے حصے پر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اندر جہاں پیشاب گاہ ہے وہاں پر اگر دوا لگائی جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے دوران، روزے کی حالت میں عورت کی شرمگاہ میں کوئی بھی چیز رکھی جائے، یعنی فقہاء نے لکھا ہے فرج داخل میں، یعنی اندرونی حصے میں کوئی بھی چیز رکھی جائے، کوئی دوا رکھی جائے یا کوئی چیز رکھی جائے یا کوئی چیز داخل کی جائے علاج کے طور پر، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ دوا پیٹ تک پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے عورت کا روزہ اگر وہ روزے سے ہے تو فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں احتیاطی طور پر یہ مسئلہ بھی کتابوں میں لکھا گیا کہ روزے کے دوران، یعنی روزے کی حالت میں سیال چیز شرمگاہ میں پیشاب کی جگہ نہ رکھے۔ سیال چیز کہتے ہیں ایسی چیز جو بہنے والی ہو۔ بعض دوائیں ہوتی ہیں بہنے والی ہوتی ہیں، بعض خشک دوائیں ہوتی ہیں، تو وہ باہر کے حصے میں بھی ایسی چیزیں نہ رکھی جائے، اس لیے جو بہنے والی چیزیں بہتی ہوئی اگر شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے تو ظاہر بات ہے وہ منفذ کے ذریعے یعنی پیشاب گاہ کے راستے سے پیٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسی دواؤں کا استعمال باہر کے حصے پر بھی نہ کیا جائے، ورنہ اس دوا کے اندر داخل ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بڑا بدمزاج ہے اور بہت ہی غصے والا ہے، اور یہ ڈر ہے عورت کو کہ اگر سالن میں نمک کم زیادہ ہو جائے تو اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرے گا، ستائے گا، ظلم کرے گا، تو ایسی صورت میں اس عورت کو روزے کی حالت میں سالن پکاتے وقت نمک چکھ کر تھوک دینے کی بھی اجازت ہے۔ یہ وہ مسائل تھے جو خواتین سے متعلق تھے، عورتوں کے سلسلے میں روزے کی حالت میں یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان مسائل سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کو یا ان کے محرم حضرات کو صحیح طور پر ان مسائل کا علم ہو اور روزے صحیح ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسائل پیش نہیں آتے، یہ مسائل پیش آتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی مسائل پیش آئے۔ اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں کسی کو بھی اس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں اور اسلام کے پاس ان کا حل موجود ہے، اس لیے مسائل لکھے گئے ہیں۔ ان مسائل کو بیان کرنے سے یا سننے سے اس کا کوئی غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، حق بات کو بیان کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہے، تو حق بات بیان کرنے میں کوئی شرم و حیا اور عار نہیں ہے۔ اس لیے ان مسائل کو کھلے کھلے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا تاکہ مسائل کا علم ہو۔ ایسے مسائل جو پیش آتے رہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں، مردوں کے سلسلے میں طبی مسائل میں اور اس سے پہلے قسطوں میں پارٹ میں ہم نے بیان کیا ہے، یہ عورتوں کے لیے مخصوص مسائل کا پارٹ اور قسط تھی جن میں ان مسائل کو بیان کر دیا گیا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں روزوں کے تمام آداب اور اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو تراویح تلاوت کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، تعداد حیات ایمان اخلاص صحت پر قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔